اسی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 81 سورۃ النساء یہاں تک پڑھا تھا۔ آیت نمبر 80، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ الفاظ غور کریں، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کی اطاعت کر چکا، اور جس نے منہ موڑا تو آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کو نگہبان مقرر نہیں کیا ان پر، آپ نے اپنا کام کر دیا، باقی وہ جانے۔ اگلی آیت نمبر 81، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اور جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں، رات میں اکٹھے ہوتے ہیں اپنے آپ میں، تو وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ نے نہیں کہا ہے، یعنی آپ کی باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں کو لکھ رہے ہیں، یہ جو راتوں میں کیا کرتے ہیں، تنہائی میں کیا کرتے ہیں، تو آپ ان سے اعراض فرمائیں، اللہ پر توکل رکھیں، اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ آیت نمبر 82، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سوال ہے کہ یہ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو اس میں وہ بہت سارے اختلافات پاتے، اختلافات کا بنڈل ہوتا یہ قرآن۔ یہ ایک سوال بھی ہے اور دلیل بھی ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک بار صحابہ کی ایک مجلس میں قرآن مسجد نبی کی بات ہے، اور آپس میں کسی بات پر بات چل گئی کہ یہ آیت اور یہ آیت قرآن کی مختلف ہے۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لائے، انہوں نے ان کی باتیں سنی، اور پھر آپ نے کہا کہ قرآن کی کسی آیت میں کوئی اختلاف نہیں، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو ان کے لیے چھوڑ دو، سمجھنے والے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تائید کرتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ بہرحال یہ ایک دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات بتاتا ہے چلوں، اس میں لفظ اختلافاً بھی جو آیا ہے نا، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں آیا، صرف یہی مقام ہے اختلافاً، یعنی کوئی کٹھجتی کرنے کے لیے یہ بات کہے کہ دیکھیں جی یہ اختلافاً تو یہاں بھی آیا ہے، تو وہ بھی اللہ نے اس کا بھی موقع نہیں دیا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس آیت کو، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اگر ہوتا یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تو وہ لازماً پاتے اس میں اختلاف بہت سارے۔ ہم لوگ اپنی ڈرافٹ کو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا غور کر کے دیکھ لیں کتنی بار ہم لوگوں کو چینج کرنا پڑتا ہے معمولی سا ڈرافٹ۔ بہرحال اگلی آیت، اعوذ باللہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ اذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی، نہیں لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر انہوں نے لوٹا دیا ہوتا اس خبر کو رسول کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، یا جو ان میں سمجھدار لوگ ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو بتا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا، تو وہ جان لیتے کہ یہ بات در حقیقت ہے کیا بات ہے یہ، اور اس کی حقیقت تحقیق کر کے وہ معلوم کر لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہیں ہوتا تم لوگوں پر اے ایمان والو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم نے لازماً شیطان کی پیروی کی ہوتی سوائے تھوڑوں کے۔ آیت 83 جو ابھی ہم نے پڑھی،
اس میں کیا بات کہی گئی؟ کہیں سے کوئی خبر آئی اچھی یا بری اور اس کو بغیر تحقیق کے پھیلا دیا گیا، لوگوں میں بتا دیا گیا، ارے جانتے ہو ایسا ہو گیا، ارے جانتے ہو ویسا ہو گیا، ہے نا؟ یہ وہ حرکت تھی جو یہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اگر یہ خبر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے یا جو سمجھدار لوگ ہیں اور الامر ہیں ان تک پہنچا دیتے تو وہ اس میں استنباط کر لیتے۔ استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے ٹھکانے تک، اس کے مخزن سے نکالنے کا، یعنی اس کو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کا صحیح اندازہ کر لیتے وہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر اے ایمان والو تم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم لوگوں نے بھی شیطان کی پیروی کی ہوتی مگر تھوڑے۔ یہاں بات افواہ کے متعلق ہے جو آج بہت ہی کوئی اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص کوئی بات بیان کرے وہ گمان کرتا ہو کہ یہ غلط ہے وہ بھی جھوٹوں کا ایک جھوٹا ہے۔ بڑی ساری اس سلسلے میں یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کو یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو سنے اس کو بیان کرنے لگ جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور جھوٹ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے محفوظ رکھیں ہم سب کو، اور اس افواہ سے جو یہ لوگ آج عام ہے اور ہم بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ واٹس ایپ پر کچھ آیا اور آگے بڑھا دیا، نہیں کیا کریں یہ جب تک کہ اس بات کی تحقیق نہ ہو کہ یہ صحیح ہے۔ اسی طرح بہت ساری تھیوریاں آج کل آ رہی ہیں اور ان تھیوریوں کو لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، ہے نا؟ یہ کورونا وائرس کے حوالے میں یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ چلنا، اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفس، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، تو جنگ کریں اللہ کے راستے میں، آپ ذمہ دار نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اپنی جان کے، آپ کا جو فعل ہوگا آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ مومنوں کو شوق دلائیں کس چیز کا؟ قتال کا۔ یہ پھر قتال کے سلسلے میں، جنگ کے سلسلے میں یہ آیت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ بہرحال بات تو واضح ہے۔ اعوذ باللہ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کفر کرنے والوں کا ہاتھوں کو باندھ دیں جنگ سے، جنگ نہ کریں یہ۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ تو سخت، بہت ہی سخت ہے لڑائی کے معاملے میں اور بہت ہی سخت ہے سزا دینے میں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں روایات ہیں، بہرحال بات سیدھی سے کہی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راہ میں یہ جنگ کی شکل میں اگر وہ شامل ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کے ذمہ دار ہے، دوسروں کا نہیں۔ اور یہ عام قاعدہ ہے ہمارے دین کا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات یہاں کہہ دی گئی، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ مومنوں کو شوق دلائیں اس کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو باندھ دیں، وہ جنگ نہ کریں، یہ کفر کرنے والے۔ اللہ تو بہت ہی سخت ہیں جنگ میں اور بہت ہی سخت ہیں سزا دینے میں۔ آیت 85 یہ شفاعت کے حوالے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو شفاعت کرے گا اچھی تو اس میں بھی اس کا حصہ ہے، اس شفاعت میں بھی اسے ایک حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً یکن لہو کفل منہا، اور جو بری شفاعت کرے گا، بری سفارش کرے گا، اس بری سفارش میں اس کا بھی ایک حصہ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تو ہر شے کی قدرت رکھتے ہیں، ہر شے کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہر شے کے گواہ ہیں، ہر شے کی کفایت کرنے والے ہیں۔ یہ تمام معنی ہیں لفظ مقیتا کے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ کوئی آتا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سفارش کرو. یہ اسی لیے کہتے ہیں سفارش کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں اگر سفارش کی جا رہی ہے درست تو الحمدللہ اس میں اچھا حصہ ہے. اگر سفارش کی جا رہی ہے غلط تو یاد رکھیں اس میں وہ برائی اس کے کھاتے میں بھی ڈالی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اچھی سفارش کرنے کی جہاں ہم کر سکتے ہیں اس کی توفیق عطا فرمائیں. اگلی آیت، آیت نمبر 87. اعوذ باللہ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ لازماً اللہ تعالیٰ جمع کریں گے قیامت کے دن سب کو، جس میں کوئی شک نہیں. اور کس سے زیادہ بات سچی ہوگی اللہ کے سوا. کیا یہ رونگٹا کھڑی کر دینے والی آیت نہیں ہے؟ ساری باتیں اوپر کہی گئیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر آیت نمبر 87 میں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ ہی کی طرف رخ کرو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کا خوف رکھو، اللہ ہی سے امیدیں رکھو، اللہ ہی سے دعا کرو، ہے نا. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. یہ کورونا وائرس بھی اللہ ہی لے کے آئے ہیں، اسے لے جانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہوگی. رخ کرو اللہ کی طرف، مانگو اپنے گناہوں کی معافی. اللہ تعالیٰ لازماً جمع کریں گے تم سب کو قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں. اور زیادہ سچی بات اللہ سے کس کی ہوگی. اعوذ باللہ. آیت نمبر 88. وما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. یہاں سے ایک دم بات کو، حقائق کو کھولا جا رہا ہے. پیچھے جو کردار، جو حرکتیں کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے لفظ منافق استعمال کر رہے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 88. فما لکم فی المنافقین، کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے حوالے سے باتوں میں ان کے متعلق. فئتین، تم دو گروہ میں بٹ گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو انہیں اپنی ان کی کمائی کی وجہ کر انہیں منہ کے بل گرا دیا ہے، اوندھا کر دیا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو ہدایت دینا ان کو جنہیں اللہ گمراہ کر دے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا پھر نہیں رہ جاتا. بڑی اہم بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، بڑے توجہ طلب ہے. منافقت انگریزی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ہپوکریسی. یہ ہپوکریسی کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، کہنا کچھ کرنا کچھ، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے. وہاں پیچھے پڑھ چکے وہ اطاعت کی بات کر رہے ہیں اور راتوں میں اکیلے میں بیٹھ کے اس کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں. خبر کوئی ملتی ہے، کوئی اطلاع ملتی ہے، پھیلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، ان کی زبان ہے، کیا اس پر غور نہیں کرتے؟ کوئی اختلاف کبھی پاتے ہیں اس کے اندر؟ اب یہاں پر کھل کے اللہ تعالیٰ بات کر، پھر جنگ کی بات ہوئی، آیت آئی، اب یہاں پر کھل کے بات ہو رہی ہے کہ کیا ہو گیا ان منافقوں کے بارے میں، ایمان والوں، کہ تم دو گروہ میں بٹ گئے ہو. کیا جسے اللہ نے انہیں ان کے اوندھے منہ گرا دیا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کیا تم چاہتے ہو انہیں ہدایت دینا اسے جسے اللہ گمراہ کر دیں. وہ جسے اللہ گمراہ کر دیں تو وہ اپنے لیے کوئی بھی ہدایت کی راہ نہیں پائے گا. اللہ گمراہ کرنے سے مطلب اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے، لیکن وہ راستہ جو گمراہی کا ہے وہ اختیار کرنے والے کو وہی ملے گا جو اس راستے میں ہے. سیدھی سی بات. اب یہ
منافق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. آگے چلیں اگلی آیت. ودوا لو تکفرون کما کفروا وتکونون سواء. ان کی تو خواہش یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی ہے تم بھی اسی طرح نافرمانی کرو تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائیں. فلا تتخذوا منهم اولیاء. تو ان کو مت بناؤ اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا حمایتی، انہیں مت بناؤ. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ. یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، ہجرت کریں اللہ کے راستے میں. فَإِن تَوَلَّوْا. تو اگر وہ منہ موڑیں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ. تو انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جہاں بھی تم انہیں پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا. اور ان میں سے کسی کو اپنا ولی نہ بناؤ. وَلَا نَصِيرًا. نہ اپنا مددگار. آیت نمبر 89. بہت ہی خوفناک انداز پوری آیت کا آپ نے دیکھا. پہلے منافقت کی بات کی گئی، منافقوں کے بارے میں بات کی گئی. یہاں پر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو ایک قرآن نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ جہاں جہاں ایمان والے ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں. اور لوگ آئے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو نہیں آ سکتے تھے، جس کا ذکر پیچھے ایک آیت میں آ چکا. آیت نمبر ہم لوگ پیچھے بھی پڑھا ہے. آیت نمبر دیکھیں پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھا ہے. کہاں گیا؟ آیت نمبر 75 میں کہ وہ نکل نہیں سکتے، وہ غریب لوگوں کی کیوں مدد نہیں کرتے تم لوگ. بہرحال تو یہ ہیں وہ لوگ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے نہیں آئے، اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہیں. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نافرمانی انہوں نے کی ہے وہ لوگ بھی وہی نافرمانی کریں. ان کے متعلق ایمان والوں کی دو رائے ظاہر پیدا ہوں گی. ایک تو وہ رائے تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے یہ ایمان والے ہیں. دوسری وہ رائے تھی کہ نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. بہرحال اس آیت کے بارے میں کئی رائے دی ہیں، کئی واقعات ہیں جو کوٹ کیے جاتے ہیں. ایک عمومی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی وہی کچھ کرو جو انہوں نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنی ناراضگی کا اظہار ہے کہ وہ ان کو اپنا ولی مت بناؤ جب تک کہ یہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں نہ آ جائیں. اگر یہ منہ موڑیں تو انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. اور ان کو اپنا ولی اور ان کو اپنا مددگار ہرگز نہ بناؤ. اگلی آیت نمبر 90. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق. سوائے ان لوگوں کے جو اس قوم میں ہیں جن کے ساتھ تمہارے اور ان کے ایک عہد ہے، یعنی وہ تمہارے حلیف ہیں، دوست ہیں، عہد ہے. اور جاؤکم حسرت اور جاؤکم حسرت صدورہم. اور یا وہ آتے ہیں اپنے سینوں میں تنگی لیے ہوئے. ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے جنگ کریں، اور یقاتلوا قومہم یا اپنے قوم سے جنگ کریں. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتے. فلقاتلوکم تو وہ تم سے پھر جنگ کرتے. فإن اعتزلوکم تو اگر وہ اس سے باز رہیں جنگ کرنے سے تم سے. فلم یقاتلوکم اور وہ تم سے جنگ انہوں نے نہیں کی ہو. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تم پر صلح کی بات تم پر لاتے ہوں، صلح کی بات کرتے ہوں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ نے پھر ان کے معاملے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا ہے، یعنی ان کے ساتھ پھر اچھا رویہ رکھو. یہ استثنائی کیفیت غور کریں. یہ بھی اسی ہجرت کے حوالے سے ہے کہ ہجرت کر کے جو لوگ یا نہیں ہجرت کیا ہے وہ ایسے قوم میں ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، دوستی کا معاہدہ ہے، اور وہ بڑی مصیبت میں ہیں، نہ انہیں چھوڑ سکتے اپنی قوم کو، نہ وہاں سے نکل سکتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ آ کے مل سکتے ہیں، نہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے قوم کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں. وہ ایک تنگی کی حالت میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ
کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ تم پر مسلط کر دیتے ان کو. تو ایسے لوگ اگر ایک جنگ سے گریز کر رہے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، تو ان سے جنگ مت کرو، اور ان پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. انہیں ان پر زبردستی ان کے ساتھ دشمنی رکھنے کا تمہارے لیے کوئی جواز نہیں ہے. اگلی آیت بھی پڑھ لیں، پھر بعد میں بات کروں. اگلی آیت 91. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنکم، تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں. وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ، اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب بھی یہ کسی فتنے آزمائش کی طرف لوٹائے گئے تو یہ اپنے اوندھے منہ گرے، یعنی آزمائش میں فیل ہوئے. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر یہ تم سے اپنے آپ کو کنارہ کش نہ رکھیں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تم سے صلح کی بات نہ کریں. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو باندھے نہ. تو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، قتل کرو انہیں. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم پاؤ. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تمہارے لیے کھلی راہ، ایک کھلا اختیار عطا فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے. آیت نمبر 91. دیکھیں یہ تمام آیات ہجرت سے متعلق ہیں، اور اللہ کا غیظ و غضب دیکھیں، اور اللہ کی رحمت بھی دیکھیں. استثناء ہے کچھ لوگ، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ حکم یہ ہے کہ ان کے جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. یہ اور اللہ تعالیٰ انہیں منافق کہہ رہے ہیں. یہ پیچھے جو سارے کردار ان کو منافق کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان تو ظاہری اعمال دیکھتا ہے، اندر کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان کی ظاہری اور باطنی دونوں اعمال سے واقف تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جو باتیں کرتے وہ بھی جانتے تھے، اور پھر اکیلے میں جو باتیں کرتے وہی معلوم تھا. یہ وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے نہیں آئے جبکہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا. وہ جانتے، اللہ ہی تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ ایمان والے بھی وہی سب نافرمانی کریں جو ہم کر رہے ہیں، تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں. ایک لومڑی کی دم کٹی سب کی دم کٹوانے کے چکر میں یہ وہ چاہتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ، یہ حق صرف اللہ ہی کو ہے. یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے ان غیظ و غضب کے باوجود، ان آیات کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے کوئی جنگ نہیں کی. آپ نے کسی منافق کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے. اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جس کو چاہے، وہ اللہ ہی جان سکتے ہیں کون منافق ہے، کون ایمان والا ہے، کس کا ایمان درست ہے، کس کا ایمان قابل کیا کہتے ہیں وہ اعتبار نہیں ہے. یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے. ہم سب دنیا میں ہم سب ایمان والے ہیں. ہر وہ شخص جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، چیزیں کچھ سامنے آتی ہیں انسان کے، لیکن باہر بڑا گمان ہوتا ہے. اس گمان کے بنا پر ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یاد رکھیں، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بہرحال یہاں تمام باتوں کے بعد یہاں پر میں نے جو نوٹ کیجئے کہ ہجرت کی اہمیت کو غور کیجئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اس وقت مدینے میں لوگوں کی ضرورت تھی. ایسے لوگ چاہیے تھے جو مدینے کی کا دفاع کر سکیں، اور جو اسی لیے دین میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے کسی انسان کی مدد کرنے کی اور ہم بیٹھ کر کے تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا یہ دینی کام ہے؟ ہرگز نہیں. دینی کام یہ ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اس کی مدد کی جائے. یقیناً تسبیح پڑھنا اچھا عمل ہے، لیکن وہ اگلا عمل جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. بہرحال تو یہ ساری باتیں، اور پیچھے ہم دیکھ چکے کہ ہجرت کے حوالے سے وہ لوگ جو نہیں نکل سکتے ان کے لیے شوق دلایا گیا مومنوں کو کہ ان کو نکالنے کے لیے ان کی مدد کرو. وہ تو سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے پاس سے کوئی ایسے بھیج دیں ہمارا مددگار جو ہمیں یہاں ظالم بستی سے نکال سکے، ظالم لوگوں کی بستی سے نکال سکے. بہرحال یہ آیات پڑھتے ہوئے بڑا ایک ذہن میں خیال آتا ہے
ہندوستان پاکستان کی اور اس وقت کچھ لوگوں نے ہجرت کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ تھا۔ بہرحال یہ آیات ہجرت کے لحاظ سے بڑی خوفناک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ہدایت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس، لاک ڈاؤن، ان سب کے اثرات آپ کی نظروں کے سامنے ویڈیو کی جگہ آڈیو ہے۔ یہ جو وائرس آیا یہ اللہ ہی کے لائے آیا، اللہ ہی کی اذن سے آیا، اللہ ہی کے اذن سے جائے گا۔ جو احتیاطی تدابیر اہل علم، یعنی جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ڈاکٹر حضرات، جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم سب کو ریلیجیسلی پوری ایمانداری کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نازل ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ جی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا اعوذ باللہ قُل لَن يُصِيبَنَا اعوذ باللہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیں اے نبی کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومن کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے اللہ کے قریب آنے کا ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، جو واقعی اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانے والے ہیں۔ لوگوں نے اس موقع کو، لاک ڈاؤن کو، گھر میں تفریح کا سامان بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مومن ہیں، انہی کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، ان کی ہی بات کر رہا ہوں۔ کرب یہ ایک بہت تکلیف کی صورتحال ہے۔ اس کرب کی صورت میں، تکلیف کی صورتحال میں، پریشانی کی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے یہ آپ فرمایا کرتے، وہ دہرا رہا ہوں میں اسے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یاد کر لیں اسے اور عادت ڈالیں اسے دہرانے کی۔ بہرحال اپنے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، بچوں کو نماز سکھائیں۔ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز سکھانے کی تعلیم دینے کے لیے ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اس کے بعد بھی وہ نماز کی اہمیت اور اس کو نہ سمجھیں تو ان کی ٹھکائی، پٹائی، تاج پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے ایمان والوں کے لیے، نماز کی وہ اہمیت انہیں بتائیں۔ اگر ایسا نہیں کرنے والے لوگ حشر کے دن ان کے بچے ان کے خلاف مقدمہ کھڑا کریں گے کہ میرے باپ ماں نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا نماز کے متعلق۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ آئیں جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ۔